بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض تفاسیر نایاب اور دیش بہا اور عمدہ ان کے کچھ تعارف کرنا چاہتے ہیں جو حضرت الاستاذ محدث الاثر شارح بخاری و ترمذی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد اور شیخ امام الاثر کی کتاب مشکلات القرآن پر مقدمے میں لکھا ہے۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان میں سے اپنے درس کے شائقین کو اس کی سیر کرا دوں۔ الحمدللہ ہمارے استاد کی تفسیر میں بہت بڑی نظر تھی، بہت وسیع۔ چنانچہ ایک تفسیر کا نام حضرت نے دیا ہے اور مصنف کا نام ہے زاہد العلا۔ زاہد العلا یہ صاحب ہدایہ کے استاذوں کے مرتبے کے فی طبقۃ شیوخ صاحب الہدایہ، اور یہ مفسر متوفی ہے 546 ہجری میں۔ انہوں نے 1000 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے، 1000 جلدوں میں، بلکہ 2-3 جلدیں 1000 سے بڑھ رہی ہیں۔ کیا عمر تھی اور کیا برکت تھی۔ عبدالسلام قزوینی نے اس سے بھی 100 سال پہلے 483 میں وہ متوفی ہے۔ عبدالسلام قزوینی جو متوفی ہے 483 ہجری۔ انہوں نے تفسیر لکھی ہے 300 جلدوں میں، اس کا نام ہے حدائق ذات بہجہ۔ اس کا ایک نسخہ استنبول کے آستانے میں ملا ہے اور وہ 500 جلدوں کا ہے۔ یا تو کتابت کا فرق ہے یا نسخوں کا فرق ہے۔ 300 جلدوں میں اور 500 جلدوں میں 2 مختلف نسخے ملے۔ ایسا ہوتا ہے، ابھی محیط برہانی آئی ہے تو یہ 11 جلدوں میں ہے اور دوسری چھپ گئی ہے وہ 25 جلدوں میں، 4500 صفحات کا فرق ہے۔ یہ پہلا نسخہ جو ہے ہم نے منگوایا تھا طلباء کے لیے، اس وقت دوسرا نہیں تھا، تو اس سال جو ہمارے یہاں تخصص کر چکے ہیں ان تمام طلباء کو ایک سیٹ عمدۃ القاری مکمل اعلیٰ بہترین اور ایک نسخہ محیط برہانی کا دیا جا رہا ہے، جنہوں نے اس سال احسن العلوم میں تخصص کیا ہے۔ امام محمد ابن جریر طبری کی تفسیر یہ اصلاً تھی 30,000 صفحات میں، 30,000 صفحات میں، اور پھر اسے مختصر کیا علماء کے کہنے سے 3000 صفحات میں۔ 30,000 صفحات جب تھے تو اس کی 300 جلدیں تھیں۔ جب ان کو 3000 صفحات میں کیا تو وہ 30 جلدوں میں ہو گئی۔ امام محمد ابن جریر طبری کے متعلق استاذوں سے سنا ہے کہ جب یہ انتقال کر گئے تو ان کی تصانیف گنی گئی، پیدائش سے لے کر وفات تک یومیہ 40 صفحے آئے، یوم الولاد سے یوم الوفات تک جو ان کی زندگی پر تصانیف تقسیم کی گئی تو یومیہ 40 صفحے آ گئے۔
اتنے عظیم مصنف امام محمد ابن جریر الطبری 310 میں یہ متوفا ہے اور 306 تک تفسیر مکمل کی ہے. 4 سال تک نظر ثانی کرتے رہے. میں نے پہلے گفتگو میں کہا تھا کہ حافظ ابن تیمیہ نے کہا ہے اگر کوئی شخص حران سے چین تک پیدل گیا اور اس کو تفسیر ابن جریر مل گئی تو یہ سفر آسان اور مبارک ہے. اور آپ کو جب فرصت ملے تو یہ ہمایوں کو یا یہ اسجد کو کہے یہ آپ کو اوپر سیر کرا دے. فضلاء جو طلباء مدرسوں کے یا ہمارے ان کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ شام کے اوقات میں مغرب سے عشاء کے بعد یہ کتب خانے میں جائے. 1-2 نگران ساتھ ہوں. تفسیر ابن جریر کی الحمدللہ ہمارے پاس 10 سیٹ موجود ہے. دنیا میں ایک کتاب جتنی مرتبہ جہاں جتنا چھپی ہے ہر چھاپ خانے کا ایک نسخہ ہمارے یہاں موجود ہے الحمدللہ. جیسے فتح الباری 16 جگہ سے چھپی ہے تو ہمارے یہاں 16 نسخے ہیں. روح المعانی 15 جگہ سے چھپی ہے تو ہمارے یہاں 15 نسخے ہیں. اللہ اکبر. اور قاضی ابو بکر ابن العربی المتوفى 468 80,000 صفحات میں تفسیر لکھی ہے. قاضی ابو بکر ابن العربی المتوفى 468 80,000 صفحات میں تفسیر لکھی ہے. اور تفسیر کا نام ہے القبس. القبس قاف بے سین قبس. اور ان کے جو استاد تھے شیخ محی الدین ابن العربی جو صوفیاء کے بڑے ہیں. شیخ محی الدین ابن العربی صاحب الفتوحات المکیہ. انہوں نے 60 جلدوں میں قرآن کی تفسیر صرف سورۃ کہف تک لکھی. 15 پاروں 60 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور سورۃ کہف تک پہنچ گئے. جمال الدین ابن نقیب نے ایک تفسیر لکھی. جمال الدین ابن نقیب وہ متوفا ہے 698 میں. جمال الدین ابن نقیب المتوفا 698 انہوں نے 50 جلدوں میں تفسیر لکھی. اس تفسیر کا نام ہے التحریر والتحبیر. التحریر والتحبیر لاقوال ائمۃ التفسیر فی معانی کلام السمیع البصیر. بعض مصنفین کو شوق ہوتا ہے بڑا نام رکھتے ہیں. پنجگیر مولانا نے کتاب کا نام رکھا ہے سمت الدرر فی ربط الآیات والصور وخلاصتها المختصر لمن اراد ان يتذكر او يتدبر لمن لم يكن پنجر. شیخ صاحب علم تھے. بہت قرآن مجید کا مطالعہ بہت اچھا تھا. صاحب علم آدمی تھے. قرآن شریف میں مطالعہ بہت وسیع تھا, بہت عمدہ تھا. یہی میدان تھا ان کا. اور بہت ہی سچے آدمی تھے. وہ اس طرح کہ میری موجودگی میں کسی کو کہا کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے تو میں نے بہت تعجب. میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ اچھا فتویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا فتویٰ یہ کہ نہیں ٹوٹتا. فوراً اس کو بلایا گا بھائی یہ طالب علم بتا رہا ہے کہ فتویٰ یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا. فوراً بھیج دو. حالانکہ وہ قول بھی ہے لیکن راجح مختار قول یہ ہے مفتہ بھی کہ کسی قسم کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
شیخ کو اندازہ نہیں تھا تو فوراً اسی وقت چلا گیا. یہ تفسیر اب مل رہی ہے، کویت کے بازار میں آئی ہے، لیکن 50 کی جگہ اس کی جلد 90 جلدوں میں آئی ہے. ممکن ہے فہرستیں وغیرہ مقدمات ہو. تفسیر کا نام لکھ دیا. اگر پاکستان کے کتب خانوں میں کبھی بھی آ گئی تو اس سال جو آپ کے درس میں اول آئے گا اس کو میری طرف سے ہدیہ ہوگا، اور اس کو اجازت ہوگی کہ وہ 1,00,000 کا ملے یا 1,50,000 کا خرید لے، بل مجھے بھیج دے. جو اس سال تفسیر میں اول آئے گا اس کو التحریر والتحبیر لاقوال ائمۃ التفسیر فی معانی کلام السمیع البصیر، 90 جلدوں میں 1,00,000 کی پاکستانی آ رہی ہے. مولوی ہونا بھی کوئی آسان نہیں ہے. مولوی ہونے کے لیے بہت بڑی دولت چاہیے. غریب بولا خوار بولا سی دغا خلاصہ کو دورئی کے ٹول عمر گئے. آگے آ رہا ہے تفسیر ابن شاہین جو 1,000 جلدوں میں ہے اور 400 جلدیں آئی ہے، چپ گئی 400 جلدیں. 1,72,000 کی میں نے بکنگ کی. خالی بکنگ میں 1,72,000 ہے. انہوں نے کہا مزید جلدیں بھی دیں گے اور کچھ اور پیسے بھی دو. یہاں کوئی ہم کو 10,000 20,000 دے دے وہ سمجھتے ہیں میں نے بڑا تیر مارا مولانا کو پیسے دیے. ادھر ایک ایک کتاب 1.5-2 لاکھ کی آتی ہے. النہر الفائق مخطوطہ ہم نے 1.5 لاکھ کا خریدا ہے، اور اس ایک کتاب کی وجہ سے ہم نے 6 لاکھ کے مزید کتابیں خریدی، تب وہ کتاب آتا ہے. امام ابو القاسم اصفہانی المتوفى 535 ہجری، تیس جلدوں میں تفسیر لکھی ہے. شمس الدین ابو المظفر نے، شمس الدین ابو المظفر المتوفى 654، 30 جلدوں میں تفسیر لکھی. تیسری صدی میں ایک عالم گزرے ہیں مفضل ابن سلمہ الحنفی، اکثر مفسرین احناف ہیں. مفضل ابن سلمہ الحنفی تیسرے قرن کے ہیں. انہوں نے 20 جلدوں سے متجاوز جلدوں میں تفسیر لکھی. اس کا نام ہے ضیاء القلوب فی معانی القرآن. ابو بکر محمد ابن الحسن انصاری، ابو بکر محمد ابن الحسن الانصاری النقاش، 12,000 صفحات میں تفسیر لکھی. ابو جعفر النحاس، نون حا الف سین النحاس، ابو جعفر النحاس نے علوم قرآن میں 120 جلدیں لکھی. ایک 120 جلدیں. یہ مفسر فوت ہوئے ہیں ابو جعفر النحاس 388 میں.
سبکتگین نے بھی اپنے علماء کی ایک کمیٹی بنائی اور کہا بڑی سی بڑی تفسیر لکھو کہ میرے دور کی تفسیر سب سے اونچی ہو جائے. سبکتگین محمود کے والد ہیں، محمود غزنوی کے. 400 جلدوں میں تفسیر تیار ہو گئی. اس میں تقریباً تمام تفاسیر اس وقت تک آئی، لیکن وہ تو بہت متقدم ہے کیونکہ خود محمود 422 میں مرا ہے. امام ابو الحسن الاشعری، امام ابو الحسن الاشعری انہوں نے تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے المختزن، میم خے تے زی نون، مختزن خزانے سے، 70 جلدوں میں. قاضی عبد الجبار ہمدانی نے تفسیر لکھی ہے المحیط کے نام سے، 100 جلدوں میں. شیخ عبدالعزیز میمن نے کہا ہے، مولانا بنوری نے فرمایا، شیخ عبدالعزیز میمن بہت بڑا مطالعہ تھا اس کا. یہاں تشریف لائیں. میں عصر کے بعد کالج کے لڑکوں کو اس زمانے میں ترجمہ پڑھاتا تھا. عصر کے بعد یہاں ہم نے فجر کے بعد بڑا درس، عصر کے بعد کالج کے لڑکوں کو ترجمہ قرآن، اور عشاء کے بعد پھر الطب النبوی ذہبی کی نور الاضاء اور مشکات. تو عصر کے بعد یہاں اس زمانے میں ایک جنگلے لگا ہوتا تھا، پرانے لوگوں کو یاد ہے. ایک نمازی بزرگ ہفتے میں ایک دفعہ آتے تھے اور وہ وہاں ٹیک لگاتے تھے، پھر بیٹھے رہتے. تو اچانک ایک دن مجھ سے پوچھا کہ قرآن شریف ترجمہ و تفسیر کن سے پڑھی؟ میں نے کہا مولانا لطف اللہ صاحب سے. کہا جہانگیرے والے؟ میں نے کہا ماشاء اللہ. میں نے پوچھا کہ حضرت کا کیا نام ہے؟ کہا مجھے عبدالعزیز میمن کہتے ہیں. لیکن مجھے خیال نہیں ہوا. گاؤں میں جا کے جب استاذ کو بتایا تو وہ گھبرا گئے اور رونے لگے تو میرے استاد ہیں. حضرت نے فرمایا کہ مولانا عبدالعزیز میرے استاد ہیں، اور فرمایا دارالعلوم دیوبند سے پڑھنے کے بعد مولانا انور شاہ نے مجھے کہا کہ عبدالعزیز لاہور میں پڑھا رہے ہیں، چند دن بیٹھ جاؤ. تو کہا میوزی میں بیٹھ گیا تھا، میوزی میں بیٹھ گیا. مولانا عبدالعزیز میمن عربیت میں ایسے تھے کہ کہتے ہیں کوئی عربی قصیدہ ایسا نہیں جو ان کو یاد نہیں ہے، کوئی ایسی دیوان نہیں جو ان کو حفظ نہیں تھی. حضرت مولانا انور شاہ سے بخاری میں فرماتے تھے کہ یہ صیغہ اسی باب سے آ رہا ہے. ابھی ابھی میں نے عبدالعزیز میمن سے پوچھا ہے. عبدالعزیز میمن سر پکڑ کے بیٹھتے، رونے لگتے تھے. شاہ صاحب خود امام ہے، خامخواہ میرا نام لے. حضرت کے شاگرد تھے حدیث میں، لیکن شاہ صاحب فرماتے تھے کہ عبدالعزیز میمن زبیدی بلگرامی تاج العروس والے اور ابن المنظور صاحب اللسان سے بڑے عربی دار ہیں. اتفاقاً یہاں کبھی کبھی بیٹھتے تھے. بس پھر اسی سال ان کا انتقال ہو گیا. حضرت شیخ نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، الاستاذ اللغوی الشیخ عبدالعزیز المیمنی. انہوں نے اصل میں حضرت بنوری کو خبر دی تھی کہ یہ تفسیر میں نے اس کا کچھ حصہ آستانہ استنبول میں دیکھا ہے. وسمعت من احد ادباء الہند انه رأى قطعة منه في احد فہارس الخزانات. حافظ ابن شاہین کی تفسیر 1000 جلدوں میں ہے، 18 پاروں تک. عمر ختم ہو جاتی ہے اور علماء کا علم اور ہمت ختم نہیں ہوتی، عمر ساتھ نہیں دیتی. وہی عمر تو بہت بے وفا ہے.
ابن شاہین نے 1000 جلدیں لکھی ہے، صرف 18واں پارہ مکمل نہیں ہے، چند آیات رہ گئی۔ 80,000 صفحات سے زیادہ ہے، اور اس تفسیر کا نام ہے انوار الفجر۔ بڑی تفاسیروں میں سے ایک تفسیر فتح المنان ہے، جس کو اب تفسیر العلامی بھی کہتے ہیں۔ فتح المنان کا ایک نام ہے التفسیر العلامی، یہ قطب الدین شیرازی نے لکھی ہے۔ یہ قطب الدین شیرازی اور ہے، اور وہ صاحب العرائس اور ہے، وہ بعد میں، یہ بڑے ہیں۔ یہ 40 جلدوں میں ہے اور موجود ہے مصر میں۔ محمد ظاہر بخاری نے 100 جلدوں میں لکھی، محمد ظاہر بخاری نے۔ باقی 10 جلدوں میں اور 20 جلدوں میں اور 30 جلدوں میں اور 5 جلدوں میں، یہ تو بے حساب بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہر مفسر پر ایک رنگ ہے، جیسے ابن جریر نے تفسیر اسانید کے ساتھ کی ہے۔ محدثین جتنے ہیں وہ احادیث کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں سب کچھ جمع کیا ہے۔ فقیہ آدمی جب تفسیر کرتا ہے تو وہ احکام اور مسائل لے آتے ہیں، غیر اس کا رنگ یہ ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی تفسیر دنیا میں وہ امام ابو جعفر طحاوی کی احکام القرآن ہے، 30 جلدوں میں۔ الحمدللہ اس کی 4 جلدیں ہمارے پاس پہنچ گئی ہیں۔ 2 جلدوں میں 2500 روایات ہیں۔ بہت وسیع العلم ہے امام طحاوی، بے انتہا بڑا علم۔ تفسیر کا تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دنیا میں کوئی اور مفسر ہے ہی نہیں، لیکن جب فقہا کے اختلافات لکھنے لگے تو 700 جلدیں لکھ ڈالے۔ اختلاف الفقہا میں ان کے 700 جلدیں۔ جن بزرگوں نے احکام پر کام کیا ہے ان میں امام ابو جعفر طحاوی ہے، امام ابو بکر ابن العربی مالکی ہے، امام ابو بکر جساس رازی ہے، اور امام قرطبی ہے۔ بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان پر درایت کا غلبہ ہے، درایت نہ کہ روایت۔ اگر مجھے علماء کا خوف نہ ہوتا کہ وہ خفا ہو جائیں گے، اور اگر مجھے اپنے شیخ و استاد کے نوشتے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کہتا کہ اصل علم ہی قرآن کا درایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سال ہمارے درس میں ہم پر درایت کا غلبہ رہے گا، کیونکہ قرآن مجید کو درایت سے حل کرنا یہ اصل معجزہ ہے جو ٹپکتا ہے۔ درایت میں میری دانش میں، اور ہمیں جن پر اعتماد ہے ان کی دانش میں امام رازی علی الاطلاق امام ہے پوری دنیا میں، ان کا ثانی کوئی نہیں۔ اور جس نے کہا ہے کہ فیہ کل شیء الا التفسیر،
وہ ظالم و حاضر الامہ ہے، وہ بدترین ظالم تھا دنیا کا، وہ ان کی درایت سے حسد کرتا ہے۔ اگر تفسیر کبیر کو صحیح طرح سمجھا گیا تو یہی کہو گے کہ ان کے علاوہ شاید کسی کو قرآن سمجھ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فہم کتاب ان پر ختم کیا ہے۔ راضی کا قامت بہت اونچا ہے، قد و کاٹ بہت بڑا ہے، نہیں پہنچ سکتے کوئی بھی اس کو۔ میں نے 400 کے قریب تفاسیر ہمارے یہاں موجود ہے اس وقت، سب میں نے خوب تسلی سے پورا سال دیکھی، 20-25 سال سے، لیکن امام راضی کے سامنے میں سر میز پہ رکھ لیتا ہوتے بھائی۔ وہ جب آیتیں حل کرتے ہیں اور جیسے اللہ کے کلام کو منواتا ہے اور جو اس کے دل و دماغ میں خدا نے نور ڈالا ہے، تو تفسیر کبیر دیکھتے دیکھتے تفسیر ایک طرف کر کے اور تیپائی پہ سر رکھے، سجدت لبیانے کا، فصاحت و بلاغت کا بحر بے کنایا ہے، بے انتہا بڑا بحر ذخار ہے۔ کوئی علم ایسا نہیں ہے جس جو امام راضی کے پاس نہیں، سوائے اس کے کہ کفال ذوف الحدیث ان ينقلہ الغزالی او الرازی، احادیث تقریباً ضعاف اور مقتول اسانید ہے۔ اللہ جانے کہ اس طرف علم حدیث نہیں تھا، کیا معاملہ تھا۔ لیکن تفسیر کبیر کو آپ احادیث کے لیے نہ دیکھیں، اس کے لیے ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر بہت ہے، آپ اس کو درایت کے لیے دیکھیں۔ کیا درایت نعمت ہے بہت بڑی، بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے۔ انشاءاللہ جب درایت پر میں آؤں گا، بتاؤں گا آیات کی، تو آپ سمجھ لیں گے کہ روایات تو محفوظ ہے ہی اپنی جگہ سرانکوں پر۔ یہ جو مجتہد کا اجتہاد ہے نا، یہ بھی درایت کی پونجی ہے نا۔ مجتہد کا اجتہاد اصل میں درایت ہی کا منتہا ہے، کمال درایت۔ چونکہ روح المعانی میں ہماری تفسیر ہے، حنفی عالم ہے، مفتی بغداد ہے، حسن اتفاق سے ان کا نام بھی مفتی محمود ہے۔ شہاب الدین تو حضرت کا لقب ہے، اصل تو مفتی محمود ہے۔ ان پر روایات کا غلبہ ہے بہت زیادہ، اور جمع بین التفاسیر کر رہا ہے، اس لیے درایت ان سے فوت ہو گئی ہے۔ مگر یہ بات اپنی حد تک رکھے، اس کی تبلیغ نہ کرے۔ تمام وہ تفاسیر جن پر روایات کا غلبہ ہے، ان پر چندہ اعتماد کر نہیں رہتا جب درایت میں آدمی سمجھ لیتا ہے۔ علوم بے انتہا ہے، روح المعانی میں خزانہ ہے علوم کا۔ میری کوشش ہے کہ اس سال کم از کم ہمارے فضلاء یہ درایت سمجھ لیں کہ ہم کس چیز کو درایت کہتے ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر بھی بہت بڑی تفسیر ہے۔ ہرات کے اندر ایک بزرگ مجھے اپنے گھر لے گیا اور وہاں چمڑوں کی جلدوں میں مخطوط تفسیر کبیر دکھائی، جو موجودہ تفسیر کبیر سے 20 گنا بڑی ہے۔ مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مشہور ہے کہ علماء نے ان سے درخواست کی تھی کہ اس کو مختصر کر لئے، وہ اصلی نسخہ لگا۔ امام راضی کا تو اتنا بڑا علم تھا کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر 10 لاکھ مسائل ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایسی بات ہے۔ تو جب علماء سب جمع ہو گئے تھے، امام راضی شروع ہو گئے، صرف اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے 10,000 نکالے، تو ان کو کہا فاتحہ سے اب تم شروع کرو۔ وسیع الاطلاع ہے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا تمام تر علم منطق اور فلسفے سے ہٹا کر قرآن مجید میں چلایا ہے۔ ہمیں امام راضی سے پہلے اس پائے کا کوئی آدمی نہیں ملا ہے،
اور بڑی خوشی کی بات ہے یہ دیکھ کر کہ امام الاثر مولانا انور شاہ مشکلات القرآن میں لکھتے ہیں کوئی مشکل قرآن میں ایسی نہیں جس طرف امام راضی متوجہ نہیں ہوئی. شاہ انور شاہ مان رہا ہے کوئی مشکل ایسی نہیں ہے علم کی. ما من مشکل فی القرآن الا والامام تعرض الیہ. کوئی مشکل بھی ہے تو حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں جب میں دیکھ لیتا ہوں تو امام راضی چھڑ چکا ہوتا ہے. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں 5 مرتبہ دیکھا ہے. جب میں ہرات گیا تھا تو بھی رات کو امام راضی کو دیکھ لیا تھا. ہرات میں حضرت کی قبر ہے اور یہ جو بڑی مسجد ہے ہرات کی یہ غیاث الدین غوری نے بنائی ہے جو شہاب الدین غوری کے بڑے بھائی تھے. اس مسجد کو بنانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ اس کا شایع نشان خطیب بھی چاہیے. کہاں سے آئے گا خطیب؟ کہا رئی کے اندر ایک عالم ہے رئی کے اندر فخر الدین نام ہے اس کا. چنانچہ غیاث الدین غوری رئی گئے امام راضی کے پاس. کہا میں نے مسجد بنائی ہے. امام راضی نے کہا میری عمر پوری ہے اب رہنے دے میں بادشاہوں کی خطابتیں نہیں کرتا. وہ بڑا ہوشیار تھا. اس نے کہا مسجد بن گئی بہت بڑی مسجد ہے. لوگ کہتے اس کا قبلہ غلط ہے قبلہ دیکھنے کو آؤ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں قبلہ دیکھنے آتا ہوں. تو پھر کہا کہ یہ جو طلباء ہے آپ کے یہ ان کا سبق ضائع ہو جائے گا وقت تو لگے گا آنے جانے میں ان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. تو امام راضی اور خوش ہو گئے گا بہت اچھا. طلباء کو ساتھ کر کے پہنچا دیا. بادشاہ نے آرڈر دے دیے وزیر کو کہ طلباء کو صبح و شام گل شکرے کھلاؤ. جب استاد جی کے جانے کا ٹائم ہے طالبان بھی نہ کہنے جی دادے خدے کریں ڈوڑے ہی پکڑے رکھا. بادشاہوں کی سیاست تو ہوتی ہے نا. بس امام راضی وہی رہے اسی میں خطیب رہے وہی انتقال کرے. کیسے قدردان بادشاہ تھے. طلباء کو گل شکرے کھلاؤ. سبحان اللہ. طالبان چکھا ڈوڑی ہونی نو اذا وجدتا فقد اڑمتا بیا گئی تصویری جب امام راضی روان شوی نه جی دا دې ډېر خلک خیاط ځای د خشتلوي جماعت دی دې کې به سبق وایي. غیاث الدین غوری لے کے آئے ہیں حضرت کو اس لیے وہاں رہ گئے. میں نے ہرات میں یہ واقعہ سنایا ہے. ہراتیان زاروں قطار رو رہے تم کو پتہ نہیں تھا. اسی پر تو مجھے وہ لے گیا آدمی. درس کے بعد مجھے کہا میرے ساتھ چلے. لے گئے. پرانا سا گھر تھا اندر کتابیں تھی بے انتہا اور مجھے اسے جولی بچھائی کہ طالبان کو نہ بتائے ہم سے کتابیں چھین لیں گی. میں نے کہا میرا کیا کام ہے طالبان میں کوئی ان کا ایجنٹ تو نہیں. طالبان کے وزیر اس زمانے میں تھے مولانا یار محمد خان. ان کو میں نے کہا اس کا احترام کرو ایک ورق لینا حرام نہ جائے. افسوس کہ دوبارہ جانا نہیں ہوا ورنہ وہ رضامند تھے مجھے دینے پر. مجھے کہا اس کی قیمت کیا ہوگی. میں نے کہا یہ موجودہ ہرات کو اگر سونے سے بنا دیا جائے تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ کے انتقال میں اور اس نسخے کے لکھنے میں 44 سال کا فاصلہ ہے. امام راضی کا 44 سال بعد کسی بہترین آدمی نے لکھی ہے. اس سرزمین میں کیا کیا خزانے اللہ نے رکھے ہیں. اللہ بعض علماء ایسے ہیں کہ ان پر تراکیب کا اور اعراب کا اور وجوہ کا اور محاسن کا بڑا غلبہ ہوتا ہے. ابو حیان اندلسی ایک عالم گزرے ہیں. بعض کہتے ہیں ہدایت النحو اسی نے لکھا ہے. ابو حیان غرناطی اندلسی غرناطہ کے ہیں. اندلس میں ایک شہر ہے غرناطہ اس کا رہنے والا ہے. پکا حنفی ہے.
اس نے دو تفسیریں لکھی ہے، ایک کا نام ہے البحر المواج اور دوسری کا نام ہے النہر الماد۔ البحر المواج اور النہر الماد دونوں کو کہتے ہیں التفسیر الکبیر، جو آج کل البحر المحیط کہلاتی ہے، اصل اس کا نام تھا التفسیر الکبیر۔ بعض علماء کرام نے وجوہ اعجاز بیان کیا ہے۔ وجوہ اعجاز، آپ کا اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم معجز ہے۔ قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، جن اور انس مل کر کے ایسی کتاب نہیں لا سکتے۔ اللہ، اس کو کہتے ہیں صفت اعجاز۔ صفت اعجاز کہ قرآن مجید کیوں معجز ہے، اس کی نظیر اور ثانی کیوں نہیں لایا گیا اور نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا۔ اس کو وجوہ اعجاز یا صفت اعجاز کہتے ہیں۔ اس کا امام دنیا کے اندر محمود جار اللہ زمخشری صاحب کشاف، تیرے ضمیر پر اگر نہیں نزول کتاب، گرا کوشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال علم جانتا ہے۔ ہمیں تو اور کچھ پتہ نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ انور شاہ صاحب سے جب بات چیت کرتا تھا تو حضرت شاہ صاحب ویسے لیٹے رہتے تھے، لیکن جب اقبال بات چیت کرتا تو بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے آپ کے سوال کے احترام میں بیٹھنا پڑے گا۔ ادریس کاندیلوی مرحوم کا بیان ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا دارالعلوم دیوبند میں مجھ سے کسی نے اتنا علم حاصل نہیں کیا جتنا اس نوجوان نے حاصل کیا۔ غضب کا حافظہ تھا اقبال کا بہت بڑا۔ اور اس نے بھی کہا انور شاہ صاحب کو دیکھ کر کے میرا جو ذہن تھا کہ مولوی جاہل ہوتے ہیں وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ سارا جہان جاہل ہے، صرف انور شاہ عالم۔ اقبال سے کسی نے پوچھا زندگی کے کیا خوشیاں ہیں؟ انور شاہ صاحب جیسے عالم کو دیکھا ہے۔ اصل میں اقبال قابل آدمی تھا بہت زیادہ۔ جب یہ مصر وغیرہ ملکوں سے ڈاکٹریٹ وغیرہ کر کے آیا، مرزائی بہت خطرناک ہے، اور چٹ پٹ پہنچ گئے اس کے پاس۔ اور انہوں نے کہا جدید تقاضوں کے مطابق، جدید دنیا کے ساتھ ہم رنگ بنانا، یہ جو آج کل ہمارے مزلل صاحب کہتے ہیں مزلل، یہ اسلام کو جدید تقاضوں کے مطابق بنانا ہے اور روشنی والا مذہب دکھانا ہے، یہ سب مرزائیت ہے نا، سب قادیانیوں کی باتیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جدید تقاضوں کے مطابق ہمارا مذہب ہے اور ہم کوئی غیر نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو بصیرت دی تھی۔ تو اقبال دھوکہ کھا گیا، کشمیر کمیٹی کا صدر ہو گیا۔ مولانا انور شاہ سے آپ کو پتہ چل گیا۔ آپ نے کشمیر کے راجا کو خط لکھا کہ آپ مسلمان ہیں اور کشمیری مسلمان ہیں، آپ بروز محشر اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ آپ کی نگرانی میں ایک قادیانی کمیٹی بنی ہے اور اس میں مرزائی مسلمانوں کو بہکار ہے۔ تو کشمیر کے راجا نے شاہ صاحب کا خط اقبال کو دیا، کیونکہ یہ اس کمیٹی کا صدر۔ بڑے بڑے لوگ ہندوستان کے، مولانا شوکت علی وغیرہ سب مرزائیوں کے ساتھ ہو گئے۔ انور شاہ امام ہے جو درمیان میں آئے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے امام الازہر مولانا انور شاہ کو خط لکھا، جواب لکھا دیوبند، اور ان کو کچھ شبہات ذکر کیے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے ان کو اس طرح لکھا کہ آپ کا خط مجھے ملا، میں جواب دینے کے لیے لاہور آ رہا ہوں،
اور آپ بھی کشمیر سے لاہور روانہ ہو جائے، لیکن روانگی سے پہلے مرزا سے برعت کر کے اور ختم نبوت پر اپنا ایمان قائم رکھے کہ اگر درمیان میں موت واقع ہو گئی تو کافر نہ مرو۔ اصل میں اقبال کو اس خط نے دج کر دے دیا، کوئی شاہ صاحب کو تو تردد بھی نہیں۔ اقبال جب وہاں سے روانہ ہو رہا تھا تو بڑا حیران تھا کہ حضرت مولانا انور شاہ نے مجھے کیا عجیب بات لکھی کہ کشمیر سے لاہور کے لیے روانگی سے پہلے اپنا ایمان ختم نبوت پر بحال کرو اور مرزا غلام احمد سے برعت کر لو، اگر راستے میں موت آ گئی تو کہیں کفر پر مر نہ جاؤ۔ وہ درویش کلندر کی بات تھی، وہ صحیح معنوں میں جھٹکا دے گئی۔ قادیانیت کو تو کھیڑ کے پھینک دیا تھا اسے۔ جب لاہور آئے اور شاہ صاحب سے گفتگو ہوئی، سوال جواب ہوا، ڈاکٹر اقبال نے کلمہ شہادت دوبارہ پڑھا اور مرزائیت و قادیانیت سے برعت کر لی، چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آیا تو حضرت شاہ صاحب اندر آرام کر رہے تھے لیکن جاگ رہے تھے۔ چودھری افضل حق جو احرار کے صدر تھے، بہت بڑے اہل حق لیڈر تھے، اس نے اقبال کو کہا کہ بس یہی بیٹھ، اچھے بیٹھ۔ اس نے کہا مجھے ملنا ہے، کہ اجازت نہیں، میں ابھی شاہ صاحب سے مل کے گیا ہوں۔ تو بیچ میں اور لوگ آئے، مولانا حبیب الرحمان شیروانی وغیرہ، کہ جانے دے۔ چودھری افضل حق نے کہا جب تک شاہ صاحب اندر سے نہ کہے نہیں جانے دیں۔ تو شاہ صاحب سے پوچھا گیا، شاہ صاحب نے کہا، شاہ صاحب اٹھ کے خود باہر آئے، لیکن شاہ صاحب پر اثر تھا غم کا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا اور آپ کے ہاتھ پر تجدید کر لی۔ حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے جو ہمارے لاکھوں نوجوان مرزائی ہوئے ان کا کیا ہوگا؟ آپ کی وجہ سے تو بیڑا غرق ہو چکا ہے، کالج یونیورسٹیوں کے لڑکے سارے مرزائی ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا علاج میں کرتا ہوں۔ وہ واپس گئے اور تمام اخبارات میں اپنا توبہ نامہ اور ان لوگوں کو وصیت کی کہ جو میری وجہ سے مرزائیت کو اسلام سمجھ چکے خالص کفر ہے اور اس سے فوراً پیچھے ہٹو اور توبہ کرو، بروز محشر میں تمہارا ذمہ دار نہیں۔ اور وہ اخبارات میں جو بیانات دیے ان کے کٹنگ لے کر کے آئے شاہ صاحب کی تصدیق کے لیے کہ حضرت اتنے روزنامے اور اتنے اخبارات لاہور سے نکل رہے، یہ میں نے بیانات دے دیے۔ شاہ صاحب خوش ہو گئے، بہت آرام سے۔ اقبال نے کہا اب میری دعوت منظور کریں گے؟ آپ نے فرمایا منظور ہے۔ تب شاہ صاحب ان کے گھر گئے، کھانا کھانے نہیں جا رہے۔ یہ جہان فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا آسانی نہیں۔ علماء اور طلباء اردو دان طبقہ ان تمام ملفوظات کو دیکھنے کے لیے ہمارے محترم دوست مولانا رشید احمد لدھیانوی نے رئی میار خان میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے دیا ہے۔ یہ کتاب کا نام آج کل اس کا نام ہے تکفیر مرزائیت۔ کتاب کا پورا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے لگایا ہے، کیونکہ وہ ساتھ ہے لدھیانہ اور قادیان، دیوبند دور ہے، فاصلے پر ہے۔ ان حضرات نے بعد میں جب ان پر واضح ہو گیا تب فتویٰ لگایا۔ سبحان اللہ۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے کہ اقبال کے سوالات سے دل خوش ہوتا ہے، اور وہ بیشتر سوالات جو کرتا تھا وہ یا فلسفے سے متعلق یا مقافات و مجازات سے متعلق ہے، یاد رکھیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی دو کتابیں فلسفے پر ہے، ایک کا نام ضرب الخاتم علی حدوث العالم اور دوسری کا نام مرقات الطارق لضرب الخاتم، شرح ہے اس کی، عام مل رہی دونوں۔ ضرب الخاتم شعر میں ہے اور مرقات الطارق اس کی شرح ہے۔
فرقات الطارم اور ضرب الخاتم 2.5 روپے کی ہم نے لی تھی 1974 میں، 2.5 روپے کی دونوں. میں لے کے آ رہا تھا، حضرت بنوری گھر سے نکلے، دارالحدیث جا رہے تھے. مجھ سے پوچھا کون سی کتاب لائے؟ میں نے کہا فرقات الطارم. کہا طارم کا معنی آتا ہے؟ میں نے کہا گہی برتار میں اعلیٰ نشینم. حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ گلستان اچھی پڑی ہے، اس لیے طارم کا معنی آتا ہے. کہ یہ میرے استاد ہیں انور شاہ، جن کے میرے جوتے اٹھائے، جن کے جوتے اٹھانے کی ٹھنڈک اب بھی میں دل میں محسوس کرتا ہوں. اور حضرت دارالحدیث جاتے ہوئے آپ دیدہ ہوگا، صرف کتاب کا دیکھتے ہیں. شیخ سے ایسی کامل عقیدت کی، توبہ توبہ مثال نہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میں اپنے استاذ کا ابو ہریرہ ہوں. جیسے وہ راوی تھے ہر چیز بستر میں بھی حضرت شاہ صاحب کے علوم پوری دنیا میں بکیا رہے. سبحان اللہ. اچھا جی، تو ہر مفسر پر اپنا رنگ ہے. ایک مفسر بہت اچھے خطیب تھے، ابو سعود نام ہے اس کا. وہ بھی آستان تو انہوں نے تفسیر لکھی ہے. وہ تفسیر ابی سعود کے نام سے مشہور ہے، 8 جلدوں میں، بہت عمدہ ہے. خطبے دینے والوں کے بہت کام کیے. اور ایک شخص عالم ہے بہت اچھے، لیکن پیر طریقت بھی ہے. اس کا نام ہے اسماعیل حقی البروسوی. انہوں نے تفسیر روح البیان لکھی ہے. اس تفسیر روح البیان میں 10 جلدوں میں مثنوی مولانا روح، گلستان بوستان اور الرسائل النجمیہ شیخ نجم الدین کی مکمل موجود ہے. لیکن صوفی محض ہے، بہت بڑے صوفی ہیں، اس لیے ان کے سلسلہ روایات پر زیادہ اعتماد نہیں رہا ہے. ایسا نہیں ہے جیسے محقق الاثر مولانا سرفراز خان نے رائے سنت میں اس کے بارے میں لکھا ہے. یہ بات نہیں ہے. لیکن بہرحال اور مفسرین کے مقابلے میں ان پر تصوف کا اثر ہے. تو اقوال میں قدر ذوف ہے. روح البیان 1170 کے آس پاس فوت ہوئے ہیں. یہ طرابلس کے رہنے والے ہیں. بادشاہ نے ان کو کہا کہ قوالی نہ کرو. جمعے کی رات کو قوالی کرتے تھے، اس میں خود بیٹھتے تھے اور تقریر بھی کرتے درمیان میں. تو پھر انہوں نے کہا میں قوالی نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو انہوں نے جلاوطن کیا تو یہ طرابلس کے جزیرے میں جا کے رہنے لگے. وہاں مرید پہنچ گئے ڈول سرنگی والے، اور وہیں انتقال ہوا ہے، وہیں دفن ہوئے. مولانا اشرف علی صاحب بیان القرآن میں لکھتے ہیں جب میں کہوں قضا فی الروح تو مراد روح المعانی ہے، یعنی روح البیان سے نہیں لوں گا. یہ اس وجہ سے مولانا سرفراز خان نے ان پر بہت زیادہ ہاتھ صاف کیا. لیکن میں نے بریلویوں کے رد میں اس کے تمام مقامات دیکھے ہیں، وہ بریلوی نہیں ہے. منکر بشر اور مدعی غیب کو کافر کہتے ہیں. بات ہی ختم ہو گئی. انبیاء کی بشریت کے منکر یا انبیاء اور اولیاء کے لیے جو غیب دانی کا قول کر لے، روح البیان میں ان کے کفر کا فتویٰ ہے. اگر کوئی منطقی تفسیر لکھے، ابن علی سینا نے سورۃ اخلاص کی تفسیر لکھی، اس میں اشکال اربعہ ہے، تمام قضایا ہے، جزیات و کلیات سب اس میں جمع کی.
ابن علی سینا نے. اور فیلسوف نے، فلسفی نے اپنے حساب سے سائنس اور فلسفہ نکالا ہے. ابھی کچھ زمانہ پہلے ایک عالم گزرے ہیں، حکیم محمد جوہر طنطاوی دونوں تو آئے. طنطانہ جگہ ہے مصر میں، جیسے طحا جگہ ہے. حکیم محمد جوہر طنطاوی، اس نے 16 جلدوں میں تفسیر لکھی. اس کا نام ہے تفسیر جواہر القرآن فی تفسیر الفلسفہ والاسلام. ہمارے استاد کتنے بڑے آدمی ہیں، دیکھو اس میں لکھ رہا ہے حشا تفسیرہ بغرائب الطبعیات وعجائب الفلکیات والعنصریات حتی یحس بادی الرائے کأن القرآن نزل لذالک. مولانا فرماتے ہیں کہ تو اس نے ایسا لکھا ہے جیسے قرآن مجید سائنس کے لیے آیا ہوا. آگے مولانا نے قصہ نہیں لکھا. قصہ یہ ہوا ہے کہ جب حضرت مصر تشریف لے گئے تو جوہر طنطاوی سے ملاقات ہوئی. آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے تفسیر غلط لکھی اور آپ نے بہت زیادتی کی. اس نے کہا اچھا اس پہ بحث کر سکتے ہو؟ فرمایا کئی گھنٹے. تو مفسر طنطاوی نے علماء کو جمع کیا، شاگردوں کو جمع کیا، شہر کو جمع کیا، بہت بڑا سٹیج لگایا. آپ نے تفسیر لا کر کے سب علماء میں تقسیم کی. مولانا کو کہا آؤ. حضرت نے تقریر شروع کی. جب آپ نے تقریر کی، تقریر کے دوران وہ بیچ میں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا لست بعالم ہندی بل انت ملک منزل من السماء لاصلاح. آپ کو ہندوستانی عالم نہیں لگ رہے، فرشتہ ہے جو آسمانوں سے میری اصلاح کے لیے آیا ہے. حضرت نے اور ان کے مواقع بتائے، کئی مقامات بتائے، تو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا واللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض الان افہم منک معنی ھذا الحدیث. آج میں اس حدیث کا صحیح مطلب سمجھ گیا. مولانا کی کل 250 کے قریب اعتراضات تھے تفسیر جواہر پر، طنطاوی مصری کی. ان میں سے 150 کے متعلق علامہ جوہر طنطاوی نے وہیں کا وہیں اعلان کر دیا کہ اس کو ٹھیک کر دیں گے، اور 100 کے لیے مولانا سے وقت مانگا کہ میں اس پر آپ سے بات کروں گا. آپ نے فرمایا میں حاضر، ہر وقت حاضر. حضرت کا علم بہت ہی نقد اور حاضر ہے. لیکن چونکہ اس میں حضرت صاحب کا تفوق ہے تو سرے سے وہ قصے کو حذف کر دیا. اللہ ہو کوئی اور ہوتا تو دکان لگا رہے. ہمارے پاس تفسیر جواہر طنطاوی کی موجود ہے. اس میں 2 باتیں یاد رکھیں. ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ موجودہ سائنسی تحقیقات، ایجادات اور یورپ کی تمام لیبارٹریاں، جاپان اور امریکہ اور برطانیہ کی جتنی میزائل، بم، سب چیزیں، ان سے متعلق فارمولے، قاعدے نقل کیے. تو یہ فائدہ ہو گیا کہ علماء دین عموماً انگریزی نہ جاننے کی وجہ سے ان چیزوں سے بے خبر رہتے ہیں. شیخ نے عربی میں منتقل کر لیا تو آسان ہو گیا. یہ بات تو بالکل صحیح ہے. لیکن ایک بات خطرناک آ گئی، وہ یہ کہ وہ تقریباً سائنسی ایجاد کو آیت کا مصداق بتاتے ہیں کہ یہ ایجاد اس لیے ہوئی ہے کہ یہ اس آیت سے معلوم ہوا ہے. مولانا کا اشکال اس پر یہ تھا کہ سائنسی ایجادات جو آج ہے 100 سال بعد بدل جائے گی.
جو 100 سال پہلے تھی آج بالکل غلط ثابت ہو گئی. ایسی صورت میں قرآن کی تفسیر میں رد و بدل واقع ہو جائے گا. آپ کو اس میں افراز اور افراد کے جملے لگانے دیں کہ اس وقت جو تحقیق ہے سائنسی اس سے یہ شعلہ پڑ رہا ہے. آپ نے عین مصداق کتاب اللہ کا بنایا جو غلط طریقہ ہے، اور عنقریب 100 سال 200 سال بعد آپ کے اس مفہوم کی غلطی ثابت ہو جائے گی. معاذ اللہ ایسی صورت میں لوگ کہیں گے کہ قرآن تبدیل ہو گیا، جبکہ یہ آپ کی اپنی تحقیقات ہے. اس پر وہ رضامند ہو گیا کہ مجھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے اور میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں، کیونکہ عالم بہت بڑا تھا. کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بڑے عالم. تو آپ میں سے بیشتر علماء فضلاء بہت مشکل سے اس کو سمجھیں گے. 16 ضخیم جلدیں ہیں، بہت صاف ستھری تحقیق کے ساتھ شائع ہے. ہمارے حضرت مولانا سید صبا احسن مرحوم مجھ سے لے گئے تھے. 2 سال بعد مجھے واپس کیا اور مجھے کہا کہ یہ تو آپ سے سبقن پڑھنا پڑے گا. مجھے بھی اس سے مناسبت اس لیے ہوئی کہ میں نے حضرت بنوری سے مجلس میں ان کی باتیں بہت زیادہ سنی. ایک ایک سورت پر مولانا کا تبصرہ تھا ماشاءاللہ، ایک ایک آیت پر تبصرہ ان کو یاد تھا. اللہ اکبر. تفاسیر کی باتیں مزید بھی کر ہی لے تاکہ اس سے فارغ ہو جاؤ.